کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دنیا میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے، اس کے وجود پذیر ہونے کے بعد تخریب ہوتی ہے، ہر چیز بکھر جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، بلڈنگیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی یہ ترتیب اور یہ ترکیب نما دھماکہ ایک ایسا دھماکہ تھا کہ جس نے ترتیب پیدا کر دی۔ کبھی ایسا بھی ہوا، دنیا نے کبھی تک ایسا نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا اور سنا ہو کہ کوئی ایسا دھماکہ ہوا جس نے ایک بلڈنگ تعمیر کر دی، ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے کوئی ایک فیکٹری بنا دی، ایک ایسا بہت بڑا ڈائنامائٹ کے ساتھ ایک ایسا دھماکہ کیا گیا جس نے ایک بہت بڑے محل کو تعمیر کر دیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا دھماکہ کیا تھا جس نے اس کائنات میں کہکشائیں بکھیر دی۔ یہ زمین دریاؤں میں، ندیوں اور خوبصورت جنگلات کے ساتھ وجود میں آ گئی، اور یہ آسمان خوبصورت ستاروں اور کہکشاؤں کے ساتھ سج گیا۔ کیا یہ سانے عظیم، کیا یہ خالق عظیم تک پہنچنے کا نشان نہیں ہے؟ لیکن دوستو، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ساری دلائل، یہ ساری چیزیں جو انسان کے اندر ہیں اور جو انسان کے باہر بکھری پڑی ہیں، یہ انسان کو رب ذوالجلال تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن یہ مکمل بات نہیں ہے۔ مکمل بات اگر ہوتی، اگر انسان از خود اللہ تک پہنچ سکتا، تو پھر اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر 5 قسم کی صلاحیتیں پیدا کرے۔ 5 قسم کی صلاحیتیں انسان پیدا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کر پائے گا۔ ان میں کیا ہے کہ انسان کے پاس اتنی قوت مشاہدہ ہو کہ وہ جس چیز کو دیکھے، اس چیز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پالے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ جب صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے کام پر جاتے ہوئے، کسی سفر پر جاتے ہوئے چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں؟ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو اس طرح غور سے دیکھیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ بہت سی زمین و آسمان میں اللہ کی آیتیں بکھری پڑی ہیں، لیکن وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن اعراض کرتے ہوئے، منہ دوسری طرف موڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس خصوصیت کی بنیاد پر کسی کو ہدایت ملنے لگے تو کتنے % لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف قوت مشاہدہ پر اپنے رب کو پا سکتے؟ شاید 10% بھی ایسے لوگ نہ ہوں۔ اب اس سے اگلی منزل جو کسی چیز کو دیکھنے کے بعد ہوتی ہے، وہ انسان کا اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ آپ نے کوئی ایک خوبصورت لینڈسکیپ دیکھا، کسی پہاڑی سفر میں، مری کی وادی میں جاتے ہوئے، سوات کی پرفضا وادیوں میں گھومتے ہوئے آپ کو ایک ایسا خوبصورت منظر نظر آ جائے کہ آپ اپنے رب کی اس معرفت کو پالیں، اور پھر اس مشاہدے کے بعد اس پر غور و فکر کریں کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اتنا خوبصورت منظر کو بنانے والا کون ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ مجھ سمیت کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں؟
یہ دیکھنے والے لوگوں سے، مشاہدہ کرنے والے لوگوں سے بھی کم تعداد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد کسی بات پر وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور کوالٹی جو انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ دیکھنے کے بعد غور و فکر کرے، لیکن اس کی طبیعت اتنی سلیم ہو، وہ اتنا سلیم الفطرت ہو کہ وہ اس بات کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے رب تک پہنچ سکے۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ پرسنٹیج اس سے بھی زیادہ کم ہے جو پہلی دو باتوں میں تھی۔ اب اس سے اگلی بات جو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچ سکے، اس کی قوت ارادی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ماحول اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سچ تک پہنچنے کے باوجود اپنے ارد گرد کے ماحول سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ کتنے عیسائی ایسے ہیں، کتنے یہودی ایسے ہیں، کتنے ہندو ایسے ہیں، کتنے سکھ ایسے ہیں، اور دیگر مذاہب کے لوگ کتنے ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے علم کی بنیاد پر اپنے رب کو پا لیا ہے، لیکن ان کا ماحول، ان کا ارد گرد، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار ان کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ حقیقت کو تسلیم نہ کریں۔ اگر ان کے اندر قوت ارادی ہوتی تو وہ حقیقت کو تسلیم کر لیتے۔ پھر اس کے بعد جو آخری بات ہے، جو پانچواں نقطہ ہے، وہ ہے قوت وجدان کا ہونا۔ یہ چار باتیں جو پہلے ہو چکی، اب یہ پانچویں بات بھی اگر کسی انسان کے اندر ہو، قوت وجدان۔ وجدان کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے غور و فکر کر رہے ہیں، آپ کے دل میں ایک ایسے نور کا جھماکہ ہوتا ہے، ایک ایسے نور کی روشنی آپ کے دل پر پڑتی ہے جو آپ کو کشاں کشاں اپنے رب کی معرفت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ لیکن دوستو، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو وجدان کی کیفیت اور قوت حاصل ہوتی ہے؟ ایک شاعر نے بہت خوبصورت بات کی تھی اسی وجدان کے بارے میں کہ جب گرد سفر دھل جاتی ہے، جب بندے سفر کھل جاتے ہیں اور وقت حضوری اشکوں کی لڑیوں کے گگر کھل جاتے ہیں، اور وقت حضوری اشکوں کے ندیوں کے گگر کھل جاتے ہیں، رحمت کی ضیائیں پھوٹتی ہیں، پردوں میں جھلمل ہوتی ہے، پھر ایک در ایسا کھلتا ہے جب سارے در کھل جاتے ہیں۔ یہ قوت وجدان ایک ایسے دروازے کے کھلنے کا نام ہے کہ جب انسان اپنے رب سے آشنا ہو جاتا ہے، رب سے واقف ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ پانچ باتیں کسی بھی انسان میں بیک وقت پیدا ہونا انتہائی ناممکن، اگر نہ صحیح تو مشکل ترین ضرور ہے۔ تو دوستو، اب انسان اس مقام پر آ پہنچا ہے کہ اس کو ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے، ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے کہ جو اس کو اپنے رب سے آشنا کر دے۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی حضور سرور کونین کی ذات ہے۔ اگر تو آپ کے اندر یہ پانچ قوتیں ہیں تو پھر آپ نبوت کا سہارا لیے بغیر اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، دنیا میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس میں بیک وقت یہ پانچ خاصیتیں پیدا ہو سکیں۔ اگر کسی کے اندر یہ خاصیت پیدا ہوتی بھی ہے تو حضور علیہ السلام کے توسل اور وسیلہ سے ہی ہوتی ہے۔ جب تک حضور علیہ السلام کا دامن نہ تھام لیا جائے تو دوستو، یہ خصوصیات